أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث فی بقیت الصلاۃ واجب نماز اور واجب نماز کے احکام ہم نے پڑھ لیے. صحیح ہے، صحیح ہے. واجب نماز ہم پڑھ چکے تھے. اب واجب کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں، اسی لیے کہا الباب الثالث فی بقیت الصلوات. صحیح نا، باقی نمازوں کے بارے میں. وفیہ فصول، اور یہ واجب ہی نماز ہے مولانا، یعنی یومیہ کے علاوہ. وفیہ فصول، اور اس میں کئی فصلیں ہیں. الفصل الاول فی الجمعہ، پہلی فصل کس کے بارے میں مولانا؟ نماز جمعہ کے بارے میں ہے. وہی رکعتان عوض الظہر، کیسے پڑھیں گے؟ وہی رکعتان عوض الظہر، یعنی کیا مطلب؟ وہ 2 رکعتیں ہیں ظہر کے بدلے، ہے نا جی. وہی رکعتان، یہ 2 رکعت ہے عوض الظہر، ظہر کے بدلے. ووقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. سمجھ میں آ رہا مولانا زیر زبر؟ ووقتها یعنی وقت صلاۃ الجمعۃ من زوال الشمس، زوال شمس سے لے کر الی ان یصیر ظل کل شیء، یہاں تک کہ ہو جائے ہر چیز کا سایہ. ظل کس کو بولتے ہیں؟ سائے کو. ووقتها من زوال الشمس، اس کا وقت سورج کے ڈھلنے سے، الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. وشروطها، اب یہ کس کی شرطیں آئیں گی یہاں پہ؟ ہاں، نماز جمعہ کی. السلطان العادل، مولانا السلطان العادل سے مراد کون ہوتا ہے؟ یعنی امام عادل، امام برحق. صحیح ہے، ہمارے جو 12 امام ہیں ان میں سے اگر کوئی ہے، پہلی شرط السلطان العادل سے مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، نہیں، امام عادل، امام برحق. او من نصبہ، یا وہ جسے نصب کریں، جسے معین کریں. سمجھ رہے مولانا؟ او من نصبہ، یا وہ جسے نصب کریں، معین کریں. امام کا ظہور ہو، امام تو کسی ایک جگہ رہیں گے نا. کہا امام نے کہا فلاں صاحب دلی میں نماز پڑھائیں گے، فلاں حیدرآباد میں پڑھائیں گے، فلاں ممبئی میں امام جمعہ ہوں گے. امام جسے معین کر دیں گے اس کے پیچھے بھی نماز جمعہ پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب، چونکہ اسے کس نے نصب کیا ہے؟ امام نے. والعدد، دوسری شرط مولانا عدد کی ہے. آپ تنہا چاہیں کہ نماز جمعہ پڑھ لیں گے. وَهُوَ خَمْسَةُ نَفَرٍ، اور وہ عدد کتنا ہے مولانا؟ 5 لوگوں کا. نماز جمعہ کے لیے شرط ہے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 5. احدهم الامام، ان 5 میں سے ایک کیا ہونا چاہیے؟ امام ہونا چاہیے. یعنی امام کے علاوہ 4 لوگ کم سے کم ہوں گے تو نماز جمعہ قائم کی جا سکتی ہے. اتنا واضح ہوا مولانا؟
والخطبتان، اور کیا واجب ہے مولانا؟ دو خطبے، شرط ہے یہ. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ٹائم نہ ہو خالی جمعہ، نماز جمعہ 2 رکعت پڑھا دے، نہیں، خطبہ ضروری ہے چاہے مختصر ہو لیکن ہوگا، شرط ہے یہ. اور اس میں بھی مولانا کیا، وَهُمَا حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ، کیا ہونا چاہیے مولانا؟ اللہ کی حمد ہونی چاہیے اس میں، والصلاۃ علی النبی وآلہ، اور نبی اور ان کی آل پر صلوات ہونی چاہیے. تو سب پہ صلوات تو دوسری بھی بھیجتے ہیں نا. والوعظ، اور نصیحت ہونی چاہیے. وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ خَفِيفَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، اور پڑھے کوئی چھوٹی سورہ قرآن سے. جمعہ شرط تو نہیں ہے نا مولانا سورہ جمعہ کا پڑھنا، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، سورہ جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے. وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ خَفِيفَةٍ، خفیفہ سے مراد ہلکی سورہ. اب ہلکی بھاری کیسے، وزن کے اعتبار سے تھوڑی مولانا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے 2 کلو کی ہے اور سورہ انا اعطیناک الکوثر کتنے کی، 1 گرام کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی سورۃ خفیفہ یعنی چھوٹی سورہ، من القرآن، قرآن کریم سے. والجماعت، اور کیا شرط ہے مولانا؟ جماعت، یعنی اگر جوہر چاہیں کہ نماز پڑھ لیں فرادہ، وہاں نہ جائیں اور یہیں پڑھ لیں تو ہو جائے گا؟ نہیں، بنا جماعت کے نہیں ہوگا. یہ جماعت کیا ہے؟ شرط ہے، جماعت شرط ہے. وَأَن لَا يَكُونَ هُنَاكَ جُمْعَةٌ أُخْرَى بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ 3 أَمْيَالٍ، اور وہاں کوئی دوسرا جمعہ نہ ہو بینہا اقل من 3 امیال، کے جن کے درمیان 3 میل سے کم کا فاصلہ ہو. میں یہ بات مولانا، یعنی دوسرا جمعہ کم سے کم کتنی میل دوری پہ ہو؟ 3 میل کی دوری پہ. 5 نمبر کے حاشیے پہ آئیے چلتے ہیں، مولانا کیا کہہ رہے ہیں، کیا تفصیل بتائی جا رہی ہے ہمیں. وَهُوَ فَرْسَخٌ وَاحِدٌ، 3 میل کتنے بنتے ہیں مولانا؟ 1 فرسخ. صحیح ہے، یعادل 5 کلومیٹرات ونصف تقریباً، جو برابر ہوتا ہے 5.5 کلومیٹر سے تقریباً. 3 میل کتنے برابر ہوگا؟ 5.5 کلومیٹر تقریباً. فَإِنِ اتَّفَقَا بَطَلَتَا، اگر دونوں ایک ہو جائیں تو دونوں باطل. کیا مطلب ہوتا ہے؟ فَإِنِ اتَّفَقَا بَطَلَتَا، اگر دونوں ایک ساتھ ہو جائیں تو باطل. کیا مطلب؟ یعنی یہ جمعہ یہاں ہو رہا ہے اور دوسرا جمعہ وہاں ہو رہا ہے، تکبیر اس کی بھی تبھی کہی گئی، اس کی بھی تبھی کہی گئی، دونوں ایک ساتھ تکبیر کہی گئی. صحیح ہے، جیسے 12:30 پہ اس امام نے تکبیر کہی، 12:30 پہ اس امام نے بھی تکبیر کہی، دونوں جمعے کیا ہیں؟ باطل. ویسا یو پی میں نہ جانے کتنی بستیوں میں ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، برابر برابر کی بستیوں میں ہو رہا ہے. ایسے ایسے میرے کیس میں جانتا ہوں کہ جیسے ایک گاؤں میں جمعہ ہوتا تھا، اس گاؤں کے لوگ آتے تھے، اب یہ والا گاؤں جو ہے مسجد اپنی بنانے لگا،
مسجد بنانے لگا تو دوسرے گاؤں میں جمعہ ہونے لگا، تب تک مسجد بن رہی۔ اب جب وہاں جمعہ ہونے لگا، کچھ سال وہاں ہو جاتے رہے لوگ، سال 1.5 سال 2 سال، اور پھر جب یہ مسجد بن گئی تو پھر یہاں جمعہ ہونے لگا جہاں ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اب ہمارے یہاں بھی ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا، دونوں کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ مشکل ہے مولانا۔ فَإِنِ اتَّفَقَا بَطَلَتَا، اگر دونوں متفق ہو جائیں جو 5.5 کلومیٹر کے اندر میں ہے، جائے کہ ایک بستی میں ہو مولانا، 5.5 کلومیٹر کے اندر، نماز باطل ہے۔ وَإِن سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَوْ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سبقت کر جائے چاہے تکبیرۃ الاحرام سے ہی کرے، وَإِن سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا، صحیح، اگر ان میں سے کوئی ایک سبقت لے جائے وَلَوْ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، چاہے تکبیرۃ الاحرام ہی اس کی پہلے ہو گئی ہو مولانا، بطلت المتأخرہ، تو دوسری والی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ کہاں سے بات لی گئی؟ شرائع الاسلام فی المسائل الحرام والحلال والحرام، یہ نہ مولانا، نہیں سمجھے جو؟ جی ہاں، تمہارے یہاں بھی تو نہیں کوئی کیسا کوئی ایسا؟ تو نماز جمعہ کی شرائط میں سے ہے کہ 2 جمعے کو درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور ایک فرسخ کسی نے بھی 5 کلومیٹر سے کم نہیں کہا، تقریباً 5.5، ایگزیکٹ 5.5 نہ ہو تو تقریباً ہونا چاہیے۔ اسی لیے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے پر جمعہ بھی ہوتا ہے اور قریب میں بھی جمعہ ہوتا ہے، لیکن جناب سکینہ کے روزے کو مرکزیت حاصل ہے، وہاں زوار آتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، تو جمعہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی مولانا؟ کتنا چاہیے کم سے کم؟